السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ یہ یوٹیوب چینل میں نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی ہے جو کہ نئے ہیں اور پولیٹیکل سائنس کے کنسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے جو ایسپیرنٹس ہیں اور پولیٹیکل سائنس لینا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ آج سے ہم سب سے پہلے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں کہ واٹ از پولیٹیکل سائنس، پولیٹیکل سائنس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا جو کنسیپٹ ہے یا پولیٹیکل سائنس کی جو سبجیکٹ ہے، پولیٹیکل سائنس جو پریکٹیکل شیپ ہے آج کل، اس کی ضرورت کیوں آئی، یہ معرض وجود میں کیوں آئی، انسان کو اس کی ضرورت کیوں آئی۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں، کیونکہ یہ انسان کی نیچر لائف کے متعلق ہے، تو سب سے پہلے ہم نے انسان کی نیچر کو سمجھنا ہے کہ انسان کی نیچر کیا ہے۔ تو یہ مین از اے سوشل اینیمل، یعنی انسان جو ہے یہ ایک سوشل اینیمل ہے، یعنی یہ ہسٹری کسی بھی ہسٹری کہیں بھی یہ ہسٹری میں ہم نے نہیں پڑھا ہے کہ ایک انسان نے آئسولیشن میں زندگی گزاری ہے۔ یعنی انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کی گروتھ کے لیے، کیپیبلٹیز اور دوسرے سکلز کو لرن کرنے کے لیے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی یہ ہمیشہ ہی گروپ میں، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے گروپ میں ہو، یہ اپنی سروائیو کرتا رہتا ہے۔ اس کے بغیر، گروپ کے بغیر، سوسائٹی کے بغیر یہ بالکل سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایرسٹوٹل نے کہا کہ انسان جو ہے ایک پولیٹیکل اینیمل ہے، یعنی یہ سوسائٹی یا سٹی میں ہی رہے گا، اکیلے نہیں رہ سکتا۔ اور جو انسان اس کے بغیر ہی ہو ڈو ناٹ لیو کین بی اے بیسٹ اور گاڈ، یعنی وہ ایک بیڑیا ہو سکتا ہے یا خدا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ، مطلب یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ ایرسٹوٹل کی جو ایک فلاسفر ہے اس کی ویوز ہے۔ اچھا، انسان ایک مین سوشل اینیمل ہے، انسان ایک مطلب سوشل معاشرتی جانور ہے۔ معاشرتی جانور کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکیلے نہیں رہ سکتا، سوسائٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ ہے ہی ہیز ٹو لیو ان گروپ اسمال لارج ٹو فلفل دیز نیڈس اینڈ ٹو گیٹ اسکلز اینڈ کیپیبلٹیز۔ یہ تو ہو گئی۔ The small large group is called society۔ اچھا، سوسائٹی کسی کہتے ہیں جو اسمال گروپس یا لارج گروپ اینی ٹائپ ہو، اس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں۔ دوسری ٹائپ کمیونٹی بھی کہتے ہیں۔ اگر ایک آرگنائز سوسائٹی کے طور پر لیا جائے تو ہم اس کو سٹی اسٹیٹ یا اسٹیٹ کہتے ہیں۔ پالیٹکس ہیلپس ٹو ریزالو سوشل کنفلکٹس۔ اچھا، یہ ہوئی کہ جب انسان مختلف سٹیجز گزارے انسان نے، تو جو مطلب سٹیجز کیا ہے، ہم انسان نے ایک مطلب جب آدم علیہ السلام آیا تو اس وقت سٹون ایج تھا، اس کے ساتھ یہ ترقی کرتا گیا اور ایک آرگنائز سوسائٹی کے طور پر اب جو ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے پہلے انڈیویجول کی شکل میں تھا، پھر ایک فیملی کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی طرح ٹرائبس، پھر ریاستیں آئی وجود میں آئی، پھر اسی طرح اسٹیٹ، اور یہ آج کل جو ہے گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ سارے سٹیجز ہے جو ایک ایوالویشن ہے، ہیومن ہسٹری کی ایوالویشن کے طور پر آ رہی ہے۔ تو پولیٹیکل سائنس کیا ہے، یہ یعنی پہلے زمانے میں انسان تھوڑا لالچی ہے اور اس طرح اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس وقت کیونکہ اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو جو ٹرائبس تھے، جو اسپیشلی پہلے خاندان میں جو سب سے مضبوط شخص ہوا کرتا تھا یا مرد ہوا کرتے تھے، وہ پورے فیملی یا جو مشر یا لیڈر ہوتے تھے وہ پورے فیملی کو اس کی لیڈنگ کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف جو خاندان ہوا کرتے تھے، اس میں جو خاندان زیادہ طاقتور ہوتا تو وہ اور خاندانوں کو کنٹرول کرتے تھا اور ایک ٹرائب کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ اسی طرح جو پاورفل ٹرائب ہوتا تھا وہ دوسرے چھوٹے ٹرائب والوں کو مطلب اس پہ حملہ کر دیتے تھے، اس کی سروائیو کی وہ اس کے لیے مسئلے پیدا کرتے تھے، اور اس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس پر کنٹرول یا نیچرل ریسورسز کی، مارکیٹس کی وغیرہ کی جنگ ہوا کرتی تھی۔
تو انسانوں نے سوچا کیونکہ ہم ہی مطلب سروائیو نہیں کر سکتے. اسی طرح نیچرل لاز جو ہے یہ پہلے تو جب انسانوں نے اتنی زیادہ آبادی نہیں ہوئی تھی، مطلب اتنی ضروریات کی شدت اختیار نہیں ہوئی تھی ضرورتوں کو پورا کرنے کی، تب تک انسان نیچرل لا پہ ہی گزارا کرتا تھا. لیکن جب ضرورت آئی سروائیول کی، لائف کی، تو انسان نے سوچا کہ ایک ایسے کوشن پاور یا ایک ایسے اتھارٹی کی ضرورت ہے جو ان سب کو ایک آرگنائز طریقے سے کنٹرول کر لے اور سب کو ایک برابر سروائیول کرنے کا حق ملے. تو انہوں نے ایک آرگنائز سوسائٹی کی بنیاد رکھی. تو اس کے لیے جو کاوشیں کی، جو کوششیں کی، جو لاز بنائے، جو مینٹیننس، پریزرو وغیرہ کے لیے کلچر، ویلیوز اور سوسائٹی کی کنڈیشن کے مطابق، تو اس وقت اسی سے پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ معرض وجود میں آئی. اچھا، پولیٹیکل سائنس جو ہے از دا اسٹڈی آف پولیٹیکل اسپیکٹس آف مینز لائف ان سوسائٹی ود اے اسپیشل ریفرنس ٹو دی اسٹرکچر اینڈ گورنمنٹ آف پولیٹیکل کمیونٹیز. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ انسان کی جو لائف ہے اس کی پولیٹیکل اسپیکٹس کے بارے میں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. ود اے اسپیشل ریفرنس ٹو دی اسٹرکچر اینڈ گورنمنٹ آف پولیٹیکل کمیونٹی. جو پولیٹیکل کمیونٹی ہے، جو ایک آرگنائز سوسائٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی جو اسٹرکچر ہے اور گورنمنٹ ہے، اس ریفرنسز کے حوالے سے اس سوسائٹی، آرگنائز سوسائٹی کی جو اسٹڈی کی جاتی ہے اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مدر آف آل سوشل سائنسز. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے اس میں تمام سبجیکٹس کی ہیومن نیچر کے حوالے سے، ہیومن لائف کے حوالے سے جو بھی ہے، جو انسان کی کمیونٹیز کے حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں، وہ سب پولیٹیکل سائنس میں آ جاتے ہیں. اسی طرح کیونکہ یہ جو کلچر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، فیملی کو اسٹڈی کرتے ہیں، مختلف فیملی کی مختلف ٹائپ سے، اسی طرح سوسائٹی کے سائیکولوجیکل جو ایفیکٹس ہے، گورنمنٹ کے، اتھارٹیٹیو گورنمنٹ، ڈکٹیٹرشپ کے، اسی طرح ڈیموکریسی کے، تو یہ سب اس ہر چیز کو مطلب جو انسان کی لائف سے ریلیٹڈ ہے، مختلف ڈیفرنٹ اسپیکٹس جو کہ مختلف سبجیکٹس میں سپریٹڈ سکھائے جاتے ہیں، ان سب کی مطلب پولیٹیکل سائنس ہے، ان سب کی کریکس ہے، اس سب کی سمری لے کر پولیٹیکل سائنس ایک آرگنائز سوسائٹی کی بنیاد رکھتے ہیں. سو اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل سائنس کو کہ یہ مدر آف آل سوشل سائنسز ہے. اچھا، آگے ہم جاتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سائنس جو ہے، یہ تو ہم نے پڑھا کہ پولیٹیکل سائنس کی ضرورت کیوں پڑی. پولیٹیکل سائنس کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ انسان جو ہے ایک لالچی ہے، اس لیے آبادی کے لحاظ سے جیسی ہی آبادی بڑھتی گئی، ضروریات ہی بڑھتی گئی، تو اسی طرح سے جو چھوٹے خاندان، چھوٹی ریاستیں، چھوٹے ٹرائبس جو تھے، اس کی سروائیول خطرے میں پڑ گئی. تو سب انسانوں نے یہ مطلب یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح سے اس سروائیول کو ہم مینٹین کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ایک کوشن یا اتھارٹیٹیو کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسے گورنمنٹ کی یا آرگنائز سوسائٹی کی ضرورت پڑی کہ ان سب کو ایکولی سروائیول کرنے کا حق ملے. تو اسی وجہ سے یہ پولیٹیکل سائنس معرض وجود میں آئی. اچھا، اب ہم آتے ہیں ٹرمینالوجی آف پولیٹیکل سائنس کہ پولیٹیکل سائنس کا جو سبجیکٹ نام ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو ماڈرن ورڈ پولیٹیکل ہے، یہ ایک گریک ورڈ پولیٹیکوس سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے پولیس، اور پولیس کی ہم میننگ گریک میں لے سکتے ہیں سٹی اسٹیٹ. کیونکہ یہ پلاٹو اور ایرسٹوٹل کے زمانے میں اینشینٹ گریس میں چھوٹے ولیجز ہوا کرتے تھے جسے ہم سٹی اسٹیٹ کہتے ہیں. یہ مکمل طور پر کمپلیٹلی آرگنائز تھے. اسی وجہ سے یہ ایرسٹوٹل کو ہم فادر آف پولیٹیکل سائنس بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے زمانے سے یہ کنسیپٹ اور اس کی فلاسفی کی وجہ سے یہ مطلب آگے پروان چڑھی. تو اینشینٹ زمانے میں یہ دو سٹی اسٹیٹ ہوا کرتے تھے، یا مشہور ہے ایتھنز اور اسپارٹا. اسی طرح ایرسٹوٹل جو ہے انہوں نے ورڈ پولیٹیکو ایپسٹیمی
یعنی پولیٹیکل سائنس کا ورڈ اپنی ہی مختلف فلاسفی یا مختلف جو انہوں نے تھیریز پیش کی ہے یا ٹائپس آف گورنمنٹ وغیرہ جو پیش کی ہے، اسی میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کنسیپٹ آف پولیٹیکل سائنس کی طرف۔ ون آف 3 مین برانچز آف سائنس۔ اچھا، پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ جو مین 3 برانچز آف سائنس ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ ارسطوٹل نے اس کے اپنے مقاصد اور اس کے آبجیکٹیو کے حوالے سے ان کو تقسیم کیا ہے۔ اس کو ایک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنٹمپلیٹیو سائنس، دوسرا ہے پریکٹیکل سائنس اور تیسرا ہے پروڈکٹیو سائنس۔ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ پریکٹیکل سائنس میں آتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی انسانوں کی خوشی کے بارے میں، اس کے انٹرسٹ کے بارے میں اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف لاز بناتے ہیں پریکٹیکل شیپ میں تاکہ اس کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اسی طرح پروڈکٹیو سائنس کے طور پر بھی ہم پولیٹیکل سائنس کو ایک اسپیکٹ سے لے سکتے ہیں کیونکہ یہ مختلف لاز کو، مختلف سسٹم کو کریٹ کرتے ہیں، اس کو پریزرو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ لاز بناتے ہیں اور آگے مختلف پولیٹیکل سسٹم میں مختلف ریفارمز لاتے ہیں۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ 3 بیسک ٹائپ آف سوشل پاور ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے۔ ایک دا پین، دا پرس اینڈ دا سوارڈ۔ اس کا جو پولیٹیکل سائنس کا جو مین فوکس ہے وہ دا سوارڈ پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پاور پہ جو ہے وہ پاور جس کے ذریعے ہم سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، مختلف جو ڈسپیوٹس آتے ہیں، مختلف کنفلکٹس آتے ہیں لوگوں کے درمیان، اس کو ہم ایک لاس کے ذریعے یا ایک آرگنائز سسٹم کے ذریعے، انسٹیٹیوٹس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں دا سوارڈ۔ مطلب سورنٹی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کوئی ملک بالکل چل ہی نہیں سکتا کیونکہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کسی اسٹیٹ یا نیشن کے لیے ایکسٹرنل اور انٹرنل سورنٹی ضروری ہے۔ اسی طرح سسٹمیٹکس پولیٹیکل سائنس کی جو کنسیپٹ ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ ایک سسٹمیٹک اسٹڈی آف گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ کی ایک سسٹمیٹک اسٹڈی ہے۔ میتھڈز آف کنٹرولنگ پیپل، اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے طریقے جو ہے مختلف انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، مختلف لاز کے ذریعے، مختلف آرگنائزیشنز کے ذریعے یا فورسز کے ذریعے، آرمی، پولیس وغیرہ، جس کا ہم ایگزیکٹو برانچ کے طور پر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ٹیکنیکس تھرو وچ پیپل ٹرائی ٹو انفلوئنس گورنمنٹ، اور اس میں یہ ٹیکنیکس بھی آتے ہیں جس کے ذریعے سے گورنمنٹ اگر اپنی لمیٹیشن، حدود سے تجاوز کرے تو لوگ اس کو اکاؤنٹیبل یا اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں، اس کو اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے، میریٹریکریسی لانے کے لیے، گڈ گورننس لانے کے لیے لوگ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ یہ انفلوئنس جو ہے پبلک اوپینین کے ذریعے ہو سکتی ہے، پروپیگنڈا کے ذریعے ہو سکتے ہیں، پروٹیسٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے، آرگنائز پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے ہو سکتی ہے، یا مومنٹس کے ذریعے، آئیڈیالوجیکل مومنٹس کے ذریعے ہو سکتی ہیں، جو بھی ہے، یا میڈیا کے ذریعے ہو سکتی ہے، لیکن وہ انفلوئنس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے انٹرسٹ کو مینٹین کرے، اپنے انٹرسٹ کو پورا کرے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور جو لوگوں کی ضروریات ہے، لوگوں کی خوشی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، یہ گورنمنٹ کو ہمیشہ سے اکاؤنٹیبلٹی میں رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے۔ اچھا، پولیٹیکل سائنس ایگزامنز دا اسٹیٹ، اٹس اوریجن، آرگنز اینڈ انسٹیٹیوشن۔ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ اسٹیٹ، اس کے آرگنز، مطلب لیجسلیٹیو آرگن، ایگزیکٹیو، اور اس طرح جوڈیشری اور انسٹیٹیوشن، مختلف جو انسٹیٹیوشن ہے، چاہے آرمی ہو، پولیس ہو، اسی طرح دوسرے انسٹیٹیوشن جو ہے ہیلتھ وغیرہ، یہ سب کچھ ایجوکیشن، یہ سب کچھ پولیٹیکل سائنس اس کی ایگزامنس کرتی ہیں کہ کسی طرح سے یہ لوگوں کی ضروریات کو مختلف اسپیکٹ سے پورا کر سکتی ہیں۔ اچھا، جو
کنٹمپری کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کنٹمپری کنسیپٹ از مور broader and encompassing the study of social, cultural and psychological factors that influence the operation of government and body politics. جو ابھی جو پولیٹیکل سائنس کا کنسیپٹ چل رہا ہے جسے ہم کنٹمپری کنسیپٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آگے سے اس پہلے سے بہت زیادہ وسیع ہے، کیونکہ یہ مختلف اسپیکٹس کو مطلب یہ معاشرتی رسم و رواج اور سائیکولوجیکل جو ہے اس کو کور کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے گورنمنٹ اور پولیٹیکل باڈیز کے آپریشنس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ مطلب جو لاز وغیرہ بنتے ہیں اس کو مختلف اسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ لاز تو سائیکولوجیکلی لوگوں کو تو تنگ نہیں کرے گی، لوگوں کے برے اثرات تو نہیں آئیں گے، جیسے کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی جو مطلب ایک ویو چلی تھی، اس سے پہلے مطلب گورنمنٹ کی غلطیاں بھی تھی یا بیرونی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کی بھی تھی، مطلب تو اسی وجہ سے لوگ جو تھے اس پر ایک سائیکولوجیکل پریشر آ گیا، مطلب جو ٹیررزم کی تھی۔ اسی طرح سے یہ ایسی پالیسیاں مطلب پولیٹیکل سائنس ہمیشہ اس کو مختلف اسپیکٹ سے دیکھتے رہتا ہے۔ اسی طرح بھی جو کووڈ-19 کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مطلب یہ لوگ سائیکولوجیکلی بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، مطلب بعض تو بالکل ذہنی مریض ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے مختلف طریقوں سے لاز بناتے ہیں تاکہ لوگوں کے اس تکلیف کو انفلوئنس کو جو افیکٹڈ لوگ ہیں اس کو کسی طرح سے اس برے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو سب کچھ وہ اس سرکل جو ہے سب جو سنٹر ہے وہ لوگوں کی خوشی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی خوشی کو بڑھایا جا سکے، اور اس کے جو گریونسز ہے، اس کے جو مسائل ہے، کس طرح سے وہ کم کر سکتے ہیں۔ اس سارے اسپیکٹس کے لحاظ سے پولیٹیکل سائنس اس پولیٹیکل سائنس میں یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے پولیٹیکل سسٹم یا اسٹیٹ کی مشینری کو چلایا جا سکے۔ اچھا، پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کی مختلف یہ ایک ایز اے سبجیکٹ ہے، اس میں مختلف سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اس میں 7 سبجیکٹس تقریباً پڑھائے جاتے ہیں۔ پولیٹیکل فلاسفی جس میں مسلم فلاسفی بھی ہے، ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی بھی ہے، اس طرح کمپیریٹیو پالیٹکس میں مختلف سسٹم کو دیکھا جاتا ہے، اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کی جاتی ہے، اور اسی طرح ود ان ہسٹوریکل بیسس پہ بھی ایک سسٹم کے اندر مختلف جو ایک اسٹیٹ کے اندر مختلف جو کانسٹیٹیوشنز بنتے ہیں، مختلف ٹائم ٹو ٹائم امینڈمنٹس آتے ہیں، لاز بنتے ہیں، ایکٹس بنتے ہیں، اس کی بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کی جاتی ہے کہ آیا کون سی قانون میں کسی طرح سے فلاس تھے، کسی طرح سے ڈرا بیک سے، اور کسی طرح سے اس کو ریفارم لا کے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ IR انٹرنیشنل ریلیشن کی بھی اس میں اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل ڈائنامکس میں مختلف پروپیگنڈا، رائٹس، ڈیوٹیز وغیرہ جو آئے یہ اس میں اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اسی طرح پبلک ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ بھی اس میں ایز اے سب فیلڈ کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ پبلک لا اینڈ لوکل گورنمنٹ بھی پولیٹیکل سائنس کا سب سے بیسک حصہ ہے۔ اچھا، اب ہم جاتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک تو ہو گئی، اس کا بیسک کنسیپٹ بھی بن گیا کہ پولیٹیکل سائنس ہے کیا، کس چیز کے بارے میں اس کی پولیٹیکل سائنس کس چیز کے بارے میں اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے اس کی ضرورت کے بارے میں بھی ہم نے کہ نیچر آف پولیٹیکل سائنس ہے کیا، پولیٹیکل سائنس کی ضرورت کیوں آئی۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس کی ضرورت کو جاننے کے لیے ہم نے پہلے اس سے نیچر آف ہیومن بینگ کو پڑھا کہ انسان کا نیچر کیا ہے۔ اب ہم آ رہے ہیں کہ جو اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے پولیٹیکل سائنس کے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، نمبر 1 ہے جو ارسطوٹل نے کی ہے، اس کے مطابق مین از پولیٹیکل اینیمل۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے ایک پولیٹیکل اینیمل ہے، یعنی انسان کے لیے ایک سوسائٹی یا سوشل اینیمل بھی کہتے ہیں۔ پولیٹک جو ہے اس یا پولیٹیکل ایک جگہ اس کی معنی بھی آ رہی ہے کہ جو آرگنائز سوسائٹی ہے اس کو ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں۔ مطلب پولیٹیکل سائنس از اے اسٹڈی آف سوشل
یا آرگنائز سوسائٹی. سو اس کا مطلب ہے کہ جو انسان ہے یہاں پولیٹیکل کا مطلب ہے ایک سوشل اینیمل ہے، کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور یہ گروپ کے بغیر آئسولیشن میں بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکتا. اچھا وہ آگے کہتے ہیں کہ ہی ہو لیوز آؤٹ سائڈ دا پولیس از ایدر بیسٹ اور اے گاڈ. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ، جو انسان پولیس یعنی سٹی اسٹیٹ کے باہر رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بھیڑیا ہے یا خدا ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی اپنی ویوز ہے. اچھا دوسرا ہے جو زکریا وون لیجنتل نے کوٹ کی ہے، اس میں ہے پولیٹیکل سائنس از دا اسٹڈی آف فنڈامنٹل پرنسپلس. پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ایک بنیادی اصول کے متعلق کا نام ہے. اکارڈنگ ٹو وچ دا اسٹیٹ ایز اے ہول از ٹو بی آرگنائزڈ اینڈ دا ساورن پاور ایکسرسائزڈ. جس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ جو ہے ایک پولیٹیکل یا آرگنائز سوسائٹی کے طور پر لے سکے یا اس کی اسٹڈی کر سکے. اینڈ دا ساورن پاور ایکسرسائز، اور جو ساورن پاور ہے اس کو ہم ایکسرسائز کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سوسائٹی جو ہے مطلب اس کو ہم تب تک پولیٹیکل سوسائٹی نہیں کہہ سکتے جب تک ایک آرگنائز نہ ہو، اس میں ساورن پاور نہ ہو، یعنی ہم اس کو تب تک اسٹیٹ ہی نہیں کہہ سکتے. اور اسٹیٹ کے بارے میں مطالعے کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. اسی 3 نمبر پہ ہے جو کہ جان کیسپر بلینشلے نے کوٹ کی ہے، پولیٹیکل سائنس از اے سوشل سائنس آف دا اسٹیٹ. پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ اسٹیٹ کا سوشل سائنس ہے، مطلب اس میں ہم اسٹیٹ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا نمبر 4 پال جینٹ کے مطابق پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود دا فاؤنڈیشن آف دا اسٹیٹ اینڈ دا پرنسپلز آف دا گورنمنٹ. کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ اسٹیٹ کے بنیادوں کے بارے میں اور اس کے بیسک جو پرنسپلز ہے حکومت کی، اس کے بارے میں مطالعے کو پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں. اچھا نمبر 5 ہے اسٹیفن بٹلر لی کاک کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود گورنمنٹ. کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے گورنمنٹ کے بارے میں مطالعہ کرتی ہے. اچھا جیمز ویلفورڈ گارنر کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس بگینز اینڈ اینڈز ود دا اسٹیٹ. کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کا آغاز اور اختتام اسٹیٹ پر ہی ہوتا ہے، مطلب اسٹیٹ سے باہر بالکل یہ نہیں جا سکتا. پولیٹیکل سائنس میں اس کے فنڈامنٹلز، پرنسپل، اسٹرکچر، آرگنائزیشن، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز، ایگزیکٹیو، لیجسلیشن، لاز وغیرہ کے بارے میں اسٹڈی کی جاتی ہے. مطلب یہ اسٹیٹ کے باہر نہیں ہوتی، ایک آرگنائز سوسائٹی کے طور پر انسانی لائف کا جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. پولیٹیکل سائنس according to William Harrison Riker, political science is the study of processes, principles and structure of government and of political institutions. پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ مختلف پروسیسز، پرنسپلز، اصولوں اور گورنمنٹ کے مختلف اسٹرکچر کا، جیسے کہ فیڈرل اسٹرکچر ہے، یونائٹری ہے، اسی طرح یہ ڈیموکریٹک ہے، ڈکٹیٹر ہے، اتھارٹیٹیو گورنمنٹ ہے. تو اسی طرح سے مختلف اسٹرکچر کا اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے. اور اس طرح پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے ڈیفرنٹ، اس کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں. تھینک یو دوستو، آج کا لیکچر ابھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے جس میں ہم پولیٹیکل سائنس کی ہسٹری کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تھینک یو. اپنی رائے ضرور دیجیے گا، نیچے کمنٹس ضرور کریں. تھینک یو. اللہ حافظ. اور چینل کو سبسکرائب مت بھولنا، لائک اور شیئر کرنا ضرور. تھینک یو.